فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا یہ آخری پارٹ ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے موسیٰ خسروی نے، ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے۔ حسن علی بک ڈپو نے اسے شائع کیا ہے، اور اس کتاب کا آخری باب ہے باب نہم، جس کا عنوان ہے زہد و پارسائی۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ مولائے متقیان کا زہد 285، ایک اور داستان 287، شیخ مرتضیٰ انصاری کا انداز زندگی 288، زہد کی بھی حدود ہے 291، لائق توجہ 292، رہبانیت و تصوف 294، خرافات صوفیہ 300، رابعہ بصری کی کرامت 301، دو صوفیوں کا مقابلہ 305، سفید جھوٹ 307، سفیان ثوری کے اساتذہ کا انجام 309، جھوٹ میں ہڈی ہوتی تو گلے میں ضرور اٹکتی 310، سفیان ثوری کی شخصیت 312، بارک اللہ ایسی خاصی 313، بچہ صوفی کی دعا کے انتظار میں رحم مادر میں ٹکا رہا 316، ایک سے بڑھ کر ایک 317، نماز متصوفہ 319، حقیقت تصوف 319، صوفیہ کی اسلام دشمن تعلیمات 320، چند روایات 322۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 285 پہ۔ باب نہم کا آغاز ہو رہا ہے، عنوان زہد و پارسائی۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 88 میں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو جو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے نہال کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ۔ پہلا واقعہ، مولائے متقیان علیہ السلام کا زہد۔ سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کو ظاہری خلافت مل چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس گھر میں اس چٹائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ سے عرض کی، یا علی، اس وقت پورا بیت المال آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کی یہ حالت ہے کہ گھر میں ایک چٹائی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، سوید بن غفلہ، عقل مند شخص کو جس گھر سے نقل مکانی کرنی ہو وہاں کچھ سامان جمع نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک عارضی سرائے اور مسافر خانہ ہے، ہمارے لیے امن و راحت کا ایک گھر ہے جہاں ہم اپنا اسباب بھیج رہے ہیں، اور ان قریب میں اس گھر کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پادشاہ و کلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او۔ علی ایسے بادشاہ تھے جن کا ایوان جھوپڑی تھی اور جن کا کل اثاثہ ایک زرا اور ایک تلوار پر مشتمل تھا۔ اسود اور علقمہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے آپ کی روٹی لائی گئی۔ روٹی لیف خرما کے بنے ہوئے ایک طبق میں تھی اور اس میں جو کی 2 سوکھی روٹیاں تھیں۔ روٹیوں پر چھان صاف نظر آ رہا تھا
آپ علیہ السلام نے روٹی اٹھا کر زانوں پر رکھی اور اس خشک روٹی کو توڑ کر نمک کے ساتھ تناول فرمانے لگے۔ آپ کی کنیز کا نام فضہ تھا۔ میں نے فضہ سے کہا کم از کم تم جو کے آٹے کو چھان ہی لیتی تو بھی بہتر تھا۔ فضہ نے کہا مولا خود ہی چھاننے کی اجازت نہیں دیتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تبسم فرما کر ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے آٹا چھاننے سے انہیں خود منع کیا ہے۔ میں نے عرض کی مولا وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس سے نفس بہتر طور پر رسوا ہوتا ہے۔ میرے طرز زندگی کو دیکھ کر مومن میری پیروی کریں گے اور جب تک میں اپنے دوستوں سے ملحق نہ ہو جاؤں اسی طرح سے زندگی بسر کرتا رہوں گا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 18۔ اگلا واقعہ ہے ایک اور داستان۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ عید کے دن میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بیت الشرف میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے مہر لگی ہوئی ایک تھیلی پیش کی گئی۔ آپ نے اس کی مہر کو توڑا، تھیلی کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو کی خشک روٹیاں تھیں۔ آپ نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کی۔ میں نے عرض کی مولا جو کی روٹیوں کو تھیلی میں بند کر کے مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں نے انہیں سر بمہر کر دیا ہے تاکہ حسن و حسین روٹیوں کو گھی یا روغن زیتون سے تر نہ کر دیں۔ آپ کے لباس کو کئی مرتبہ لیف خرما کے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ جب آپ کھانا تناول کرتے تو زیادہ تر سالن کی بجائے روٹی کو نمک یا سرکے سے تناول فرماتے تھے اور کبھی کبھار سبزی سے بھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اگر اس سے بھی بہتر طور پر کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو پھر اونٹنی کے دودھ سے کھانا کھاتے۔ آپ علیہ السلام گوشت بہت ہی کم استعمال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے شکم کو حیوانات کا قبرستان مت بناؤ، مگر اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے اور آپ کے قوت بازو کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ کم خوری کی بدولت آپ علیہ السلام کے قوت میں کسی طرح کی کمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ عرض مترجم، موقع کی مناسبت سے علامہ اقبال کی ایک ربائی یاد آ رہی ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اگلا واقعہ ہے شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کا انداز زندگی۔ شیخ مرتضی انصاری نے جب تعلیم دین کا ارادہ کیا تو پہلے پہل اپنے وطن کاشان سے ثامن الائمہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر تہران آئے اور حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے اور مدرسہ مادر شاہ کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کی۔ ان کے ساتھ اس کمرے میں ایک طالب علم بھی قیام پذیر تھا۔ ایک دن شیخ نے اپنے ساتھی کو روٹی لینے کے لیے بھیجا اور اسے روٹی کے پیسے دیے۔ جب ساتھی واپس آیا تو اس روٹی پر حلوہ بھی رکھا ہوا تھا۔ شیخ نے تعجب سے کہا بھائی آپ نے حلوہ کہاں سے لے لیا؟ ساتھی نے جواب دیا میں حلوہ ادھار پر لایا ہوں۔ شیخ نے روٹی کا سوکھا حصہ کھایا اور حلوے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب ساتھی نے حلوے کے لیے اصرار کیا تو شیخ نے کہا بھائی آپ کھاتے ہیں تو کھائیں، میں نہیں کھا سکتا کیونکہ قرض کی ادائیگی تک مجھے اپنے زندہ رہنے کا یقین نہیں ہے۔ تہران سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نجف اشرف چلے گئے اور چند سال بعد شیعان جہان کے مرجع عالی قدر کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ ایک دن آپ کا وہی پرانا ساتھی نجف اشرف میں آپ سے ملا اور کہا کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے توفیق الہی آپ کے شامل حال ہوئی اور آپ مرجعیت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تو حلوے کے نیچے والی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھاتا تھا اور آپ نان و حلوہ کھاتے تھے۔ ریفرنس زندگی و شخصیت شیخ انصاری صفحہ نمبر 70۔ شیخ انصاری کی ایک بیٹی مدرسے میں زیر تعلیم تھی اور تمام طالبات کے دوپہر کا کھانا ان کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ ایک دن بچی نے ماں سے شکایت کی کہ امی جان ہمارے مدرسے میں ہر بچی کا کھانا ان کے گھر سے آتا ہے جو پر تکلف ہوتا ہے
اور آپ میرے لیے جو کھانا بھیجتی ہیں وہ خشک روٹی اور پنیر کے ایک ٹکڑے پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنی سہیلیوں سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب شیخ نے بچی کی بات سنی تو بیوی سے کہا، آئندہ اس کے لیے صرف خشک روٹی بھیجا کریں تاکہ اسے پنیر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ چند حاسدوں نے نجف کے حاکم کے پاس شکایت کی کہ شیخ انصاری کے گھر میں حکومت کے مخالفین کا اجتماع منعقد ہوتا ہے اور ان کا گھر اسلحے سے بھرا ہوا ہے۔ نجف کا حاکم ایک معتصب سنی تھا۔ اس نے ایک فوجی دستہ تشکیل دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ رات کے وقت ان کے گھر میں داخل ہو کر تلاشی لیں اور ہتھیار برآمد کریں۔ رات کے وقت ان کے گھر فوجیوں نے چھاپا مارا اور پورا گھر چھان مارا۔ ایک ایک کونے کی تلاشی لی گئی، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ گھر میں دینی کتابوں اور استعمال شدہ لحافوں کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ فوجی دستے کے افسر نے نجف کے حاکم کو جا کر اطلاع دی کہ لوگوں نے آپ کو غلط کہا تھا۔ ہم نے شیخ انصاری کے گھر کی مکمل تلاشی لی، وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ ان کے گھر میں معمولی ساز و سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو درویش صفت انسان ہے۔ کانا سیدنا عمر ابن الخطاب، وہ تو حضرت عمر بن خطاب کی طرح درویشانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب فوجی افسر کے ان کلمات کی اطلاع شیخ انصاری کو ملی تو مسکرا کر کہا، ہم تو زیادہ ترقی کر گئے ہیں اور حضرت عمر کی شبیہ بن گئے ہیں۔ ریفرنس ہے شخصیت شیخ مرتضی انصاری، صفحہ نمبر 87-88۔ اگلا واقعہ زہد کی بھی حدود ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے۔ جب انہوں نے دنیا فانی کی فنا پذیری اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ سنے تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے گھر بار کو خیر آباد کہا اور اون کا لباس پہن کر ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ ایک دن ان کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں آئی۔ جناب رسول خدا نے اس مخدرہ کو دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا، کیا یہ ہمارے بھائی عثمان کی زوجہ نہیں ہے؟ رسول خدا کی زوجہ نے عرض کی، جی ہاں، یہ عثمان کی بیوی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا ہے اور وہ وہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کافی عرصے سے اچھا لباس نہیں پہنا اور عطر استعمال نہیں کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا سنا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور گھر سے مسجد کی طرف اس حالت میں چلے کہ آپ کی ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آپ منبر پر بیٹھے اور حکم صادر کیا کہ عثمان بن مظعون کو حاضر کیا جائے۔ حکم کے مطابق عثمان بن مظعون حاضر ہوئے تو آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میرے لائے ہوئے دین سے کوئی بہتر دین اور میری سنت سے کوئی بہتر کسی اور کی سنت کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر آج میرا بھائی موسیٰ بن عمران زندہ ہوتا تو وہ بھی میری پیروی کرتا۔ دیکھو اور غور کرو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور میری بیویاں بھی ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی طرف رخ کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے کھدر کے لباس سے بے نیاز ہے، اٹھو اور جا کر یہ لباس اتارو اور اپنے خاندان میں جا کر رہائش اختیار کرو اور ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، ان کے لیے رزق تلاش کرو۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ، صفحہ نمبر 180۔ اسی کتاب کی تیسری جلد کے میانہ روی کے باب میں بھی ایسی روایت نقل کی جا چکی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لائق توجہ۔ اس مقام پر ہم اپنے محترم قارئین کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرانا پسند کریں گے کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کی داستان پڑھی اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک دنیا کی اس روش کو پسند نہیں کیا۔ خود اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی پیش آیا۔ آپ علیہ السلام علا بن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے آپ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ ترک دنیا کر کے رہبانیت کی طرف مائل ہو چکا ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ آیا تو اس نے اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اپنی جان کے دشمن، تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، تمہیں اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اگر تم انہیں کھاؤ اور برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم پر حیف ہے، میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ خود کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائیں۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 207۔ اس کے بعد اضافہ مترجم ہے کہ اس خطبے کی شرح میں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے تصوف اور متصوفہ پر گفتگو کی ہے جو کہ قارئین کی نظر کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ ہے رہبانیت و تصوف۔ رہبانیت و ترک علائق کو قدیم زمانے سے طہارت نفس اور درستگی اعمال کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زہد اور استفراق میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ شہروں اور بستیوں سے نکل کھڑے ہوتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں سکونت اختیار کر کے بزعم خویش اللہ سے لو لگائے پڑے رہتے۔ اگر کسی راہگیر یا آس پاس کی بستی والے نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، ورنہ جنگلی درختوں کے پھلوں اور چشموں کے پانی پر قناعت کر لیتے اور اس طرح کی زندگی کے لمحات گزار دیتے۔ اس طریقے عبادت کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ حکمرانوں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بچنے کے لیے کسی سنسان جنگل یا کسی پہاڑ کی کوہ میں جا چھپے اور وہاں اللہ کی عبادت اور پرستش میں منہمک ہو گئے۔ بعد میں اس قہری زہد و انزوا نے اختیاری صورت اختیار کر لی اور لوگ با اختیار خود کھوہوں اور غاروں میں گوشہ نشین ہونے لگے، اور یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ جو روحانی ترقی کا خواہش مند ہوتا وہ تمام بندھنوں کو، دنیاوی بندھنوں کو توڑ کر کسی گوشے میں معتکف ہو جاتا۔ چنانچہ صدیوں تک اس پر عمل درآمد ہوتا رہا اور اب تک اس طریقے کے آثار بدھوں اور عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام کا اعتدال پسند مزاج اس خانقاہی زندگی سے سازگار نہیں ہے۔ وہ روحانی ترقی کے لیے دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ مسلمان گھر بار چھوڑ کر ابنائے جنس سے علیحدہ ہو کر کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جائے اور صرف رسمی عبادت میں لگا رہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم صرف چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ جائز ذریعہ معاش سے روزی کی تلاش اور باہمی سلوک اور ہمدردی اور تعاون اور سازگاری کو بھی عبادت کا ایک اہم جز قرار دیتا ہے۔ اگر انسان دنیاوی حقوق اور فرائض کو نظر انداز کر دے کہ نہ اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، نہ کسب معاش کے لیے سعی اور کوشش کو برسر کار رکھے اور دوسروں پر سہارا کر کے ہر وقت مراقبے میں پڑا رہے، تو وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو یہ چیز مطلوب ہوتی تو پھر دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ پہلے ہی سے ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو ہمارے وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انسان کو تو قدرت نے اس دوراہے پر کھڑا کیا ہے کہ جس میں حد وسعت ہی ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر ذرا اس نقطہ اعتدال سے ادھر ادھر ہوا تو اس کے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے، اور حد وسعت یہ ہے کہ انسان نہ دنیا کی طرف اتنا جھکے کہ آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے، اور نہ دنیا سے اتنا کنارہ کش ہو جائے کہ کسی چیز سے کوئی لو نہ لگائے، اور ہر چیز سے دست بردار ہو کر کسی گوشے میں معتکف ہو جائے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے دستور حیات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور حد اعتدال میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں سے بہرہ اندوز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھانا برتنا خدا پرستی کے خلاف ہو،
بلکہ قدرت نے ان نعمتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ جو خاصان خدا تھے وہ دنیا میں گھل مل کر رہتے سہتے اور دنیا داروں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ انہیں ویرانوں اور پہاڑوں کے غاروں کو اپنا مسکن بنانے اور دنیا والوں سے منہ موڑ کر کسی دور دراز جگہ پر منزل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، بلکہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر اللہ کو یاد رکھتے تھے اور زندگی کی آسائشوں اور راحتوں کے باوجود موت کو نہ بھولتے تھے۔ رہبانیت کی زندگی عموماً ایسے مفاسد کا باعث ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ عقبا کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور انسان صحیح معنوں میں خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب فطری خواہشات کو حلال و مشروع طریقے سے پورا نہیں کیا جاتا تو انسان کا ذہن خیالات فاسدہ کا مرکز بن جاتا ہے اور اطمینان و یکسوئی سے عبادت کو سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے، اور کبھی ہوائے نفس اس طرح اس پر غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ تمام اخلاقی بندھنوں کو توڑ کر نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے اور پھر ہلاکت کے ایسے گڑھے میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے متاہل یعنی شادی شدہ کی عبادت کو غیر متاہل کی عبادت پر فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ عادات و اعمال میں ذہنی سکون اور یکسوئی بہم پہنچا سکتا ہے۔ وہ افراد جو جامع تصوف پہن کر زہد دنیا سے بے تعلقی اور روحانی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، وہ اسلام کی عملی راہ سے الگ اور اس کے حکیمانہ تعلیم سے ناآشنا ہیں اور صرف شیطان کے بہکانے سے خود ساختہ سہاروں پر بھروسہ کر کے ضلالت کے راستے پر گامزن ہیں۔ چنانچہ ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اس سطح پر سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ان کی آواز خدا کی آواز، ان کا عمل خدا کا عمل ہے، اور کبھی شرعی حدود اور قیود سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے ہر امر قبیح کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحاد و بے دینی کو تصوف کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے غیر شرعی اصولوں کو طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ مسلک اختیار کرنے والے صوفی کہلائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی و شامی نے یہ لقب اختیار کیا، جو اموی النسب اور جبری العقیدہ تھا۔ اسے اس لقب سے پکارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زہد و تقوی کی نمائش کے لیے تصوف کا لباس پہن رکھا تھا۔ بعد میں اس لقب نے عمومیت اختیار کر لی اور اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف توجیہات گڑھ لی گئیں۔ چنانچہ ایک توجیہ یہ ہے کہ تصوف کے صوف کے 3 حروف ہیں، صاد، واو، فا۔ صاد سے مراد صبر، صدق اور صفا ہے، صبر، صدق اور صفا ہے۔ واو سے مراد ود، ورد اور وفا ہے۔ فا سے مراد فقر اور فنا ہے۔ اور اس کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفا سے مشتق ہے، اور صفا مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی تھی، جس میں رہنے والے اصحاب صفا کہلاتے تھے اور غربت اور بیچارگی کی وجہ سے وہیں پڑے رہتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام صوفا تھا، اور یہ قبیلہ خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اور اسی قبیلے کی نسبت سے یہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ متعدد فرقوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن بنیادی فرقے صرف 7 ہیں۔ نمبر 1، وحدتیہ۔ یہ فرقہ وحدت الوجود کا قائل ہے، چنانچہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا ہے، یہاں تک کہ ہر نجس اور ناپاک چیز کو بھی یہ اسی منزلت الوحیت پر ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کو دریا سے اور مخلوقات کو اس میں اٹھنے والی لہروں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دریا کی لہریں دریا کے علاوہ کوئی جداگانہ وجود نہیں رکھتی، بلکہ ان کا وجود بے عینی دریا کا وجود ہوتا ہے، جو کبھی ابھرتی ہیں اور کبھی دریا کے اندر سمٹ جاتی ہیں، لہٰذا کسی چیز کو اس کی ہستی سے الگ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نمبر 2، اتحادیہ۔ اس فرقے کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ اس سے متحد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کو آگ سے اور اپنے کو اس لوہے سے تشبیہ دیتے ہیں جو آگ میں پڑا رہنے کی وجہ سے اس کی صورت و خاصیت پیدا کر چکا ہے۔ نمبر 3، حلولیہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا عالم اور عارفوں اور خدا بند عالم عارفوں اور کاملوں کے اندر حلول کر جاتا ہے اور ان کے جسم اس کی فرودگاہ ہوتا ہے۔
اس لیے وہ بظاہر بشر اور بے باطن خدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 واصلیہ، سواد سے، یہ فرقہ اپنے آپ کو واصل باللہ سمجھتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ احکام شرعی تکمیل نفس و تہذیب اخلاق کا ذریعہ ہے، اور جب نفس حق سے متصل ہو جاتا ہے تو پھر اسے تکمیل و تہذیب کی احتیاج نہیں رہتی۔ لہٰذا واصلین کے لیے عبادت و اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اذا حصلت الحقیقہ، جب حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت بیکار ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ جو چاہیں گے کریں، ان پر حرف گیری نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 5 زراقیہ، یہ فرقہ نغمہ اور سرور کی دھنوں اور حال اور قال کی سرمستیوں کو سرمایہ عبادت سمجھتا ہے، اور درویشی اور دری وضع گری سے دنیا کماتا ہے، اور اپنے پیشواؤں کی من گھڑت کرامتیں سنا کر عوام کو مرعوب کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 6 عشاقیہ، اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ المجازہ قنطرہ الحقیقہ، عشق مجازی عشق حقیقی کا ذریعہ ہوتا ہے، لہٰذا عشق الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی مہوش سے عشق کیا جائے، لہٰذا جس عشق کو یہ عشق الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ صرف اختلال دماغی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عاشق قلب و روح کی پوری توجہ کے ساتھ ایک فرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس تک رسائی ہی اس کی منزل آخر ہوتی ہے۔ یہ عشق فسق و فجور کی راہ پر تو لگا سکتا ہے، مگر عشق حقیقی کی منزل سے اسے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شعر ہے، عشق مجاز چوں بے حقیقت نظر کنی، دیو است و دیورانا بود پائے رہبری۔ نمبر 7 تلقیہ، اس فرقے کے نزدیک علوم دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا قطعاً حرام ہے، بلکہ جو مرتبہ علمی 70 برس تک پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا وہ ایک ساعت میں مرشد کے تصرف روحانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک تمام فرقے گمراہ اور اسلام سے خارج ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی بکثرت ارشادات موجود ہیں، اور اس خطبے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے عاصم بن ابن زیاد کے قطع علائق دنیا کو شیطانی وسوسے کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور اسے اس راہ پر چلنے سے بشدت منع فرمایا ہے۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 207۔ عزیزان، اس کے بعد ہیڈنگ ہے خرافات صوفیہ۔ اس باب کا اختتام ہم خرافات صوفیہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ قارئین کرام کو کچھ تفریح طبع حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سامان عبرت بھی میسر آئے، اور انہیں بخوبی معلوم ہو سکے کہ زہد و پارسائی کے دعوے دار کتنے بڑے مکار اور فریبی ہیں، اور انہوں نے اپنی کرامات کے لیے کیا کیا جھوٹ تراشے ہیں۔ نمبر 1 رابعہ بصری کی کرامتیں۔ رابعہ بصری کے متعلق شیخ خطار تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 55 پر رقم تراز ہے کہ ایک گروہ کا بیان ہے کہ جب رابعہ کے ماں باپ جہان فانی سے رخصت ہوئے تو رابعہ نے ایک مغنی کے ہاں پرورش پائی، آخر میں حسن بصری کے ہاتھ پہ بیعت کری۔ ریفرنس حاشیے میں ہے کہ حسن بصری وہی شخص ہے جن کے متعلق مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر امت میں ایک نہ ایک سامری ہوتا ہے، اور حسن بصری اس امت کا سامری ہے۔ احتجاج تبرسی۔ آخر میں حسن بصری کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک ویرانے میں طویل عرصے تک بیٹھ کر ذکر حق کرتی رہیں، پھر ویرانے سے ایک گرجا میں منتقل ہو گئیں اور اس گرجا میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ پھر انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ حج کے لیے پہلے پہل وہ ایک آبادی میں آئیں، یہاں سے انہوں نے ایک گدھا خریدا اور قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ راستے میں ان کا گدھا مر گیا۔ اہل قافلہ نے انہیں پیشکش کی کہ ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا۔ قافلہ انہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، خدایا، بادشاہ ایک مسافر عورت کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتے ہیں؟ تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور راستے میں میرے گدھے کو مار دیا اور مجھے بیابان میں تنہا کھڑا کر دیا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ گدھے کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور بھئی وہ زندہ ہو گیا۔ رابعہ بصری نے اس پر اپنا سامان لادا اور چل پڑی۔
راوی کہتا ہے کہ میں اسی گدھے کو ایک سال بعد میں نے اسی گدھے کو ایک سال بعد منڈی میں فروخت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب رابعہ مکے کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ ان کے استقبال کے لیے خود چلا آتا ہے، نعوذ باللہ۔ بی بی رابعہ نے کعبے کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے صاحب خانہ یعنی خدا کی ضرورت ہے، میں اس کے گھر کو لے کر بھلا کیا کروں گی؟ تعجب ہے کہ آج تک کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آیا ہو، مگر جو کعبہ آج تک کسی نبی و امام کے استقبال کے لیے نہیں آیا، وہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے چل پڑا۔ اسی سال ابراہیم ادھم بھی ایک عجیب رنگ سے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم ادھم نے مکے کا سفر 14 برس میں طے کیا تھا۔ وہ قدم قدم پر سجدہ کرتے ہوئے آئے تھے اور یوں 14 برس کے طویل سفر کے بعد وہ مکے میں پہنچے تو دیکھا کہ کعبہ اپنے مقام پر موجود ہی نہ تھا۔ ابراہیم نے چیخ کر کہا، یہ کیا حادثہ ہو گیا ہے، یا میری بینائی میں کچھ خلل آ گیا ہے؟ آج مجھے کعبہ اپنے مقام پر نظر نہیں آتا۔ عاطف غیبی کی آواز آئی، تیری آنکھوں میں کوئی خلل نہیں ہے، کعبہ ایک عورت کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کو غصہ آیا اور کہا، یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم ادھم دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا کہ کعبہ رابعہ کا طواف کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کعبہ اپنے اصلی مقام پر آ گیا۔ ابراہیم ادھم نے رابعہ سے کہا کہ تم نے یہ کیسا شور برپا کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے جواب دیا، میں نے جہان میں کوئی شور برپا نہیں کیا، شور تو نے برپا کیا ہوا ہے کہ 14 سال سفر کر کے کعبہ آیا ہے۔ ابراہیم ادھم نے کہا، جی ہاں، مجھے 14 سال اس لیے لگے کہ میں قدم قدم پر سجدہ کرتا ہوا آیا ہوں۔ رابعہ نے کہا، ابراہیم، میرے اور تیرے درمیان بس یہی فرق ہے، تو نے یہ راستہ نماز میں طے کیا اور میں نے یہ راستہ نیاز میں طے کیا۔ پھر رابعہ بیت اللہ کی طرف آئی اور مناسک حج ادا کیا اور مقام عرفات میں زار و زار گریہ کر کے کہا، خدایا، تو نے حج کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا ہے اور مصیبت پر بھی تو نے بہت سے اجر کا ثواب کا وعدہ کیا ہے، بہت سے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تو نے میرا حج قبول کر لیا ہے تو مجھے اس کا اجر بتا، اور اگر میرا حج قبول نہیں کیا تو یہ میرے لیے مصیبت ہے اور تو نے مصیبت پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس صورت میں مجھے میری مصیبت کا اجر بتا۔ پھر بی بی وہاں سے بصرہ چلی گئی اور وہاں پورا سال مصروف عبادت رہی۔ ایک سال بعد انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کعبہ میرے استقبال کو آیا تھا، اس سال میں اس کے استقبال کے لیے جاؤں گی۔ شیخ ابو اعلیٰ فارمدی کہتے ہیں کہ بی بی رابعہ نے حج کے لیے پہلو کے بل لیٹ کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ 7 سال سفر میں طے ہوئے، آخر کار عرفات میں پہنچ گئیں۔ اس وقت انہیں یہ ندا سنائی دی، رابعہ کیا چاہتی ہے؟ اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو ہم تجلی کیے دیتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، نہیں خدایا، میرے پاس اتنا حوصلہ اور سکت نہیں کہ میں تیری تجلی کی تاب لا سکوں، مجھے تیری تجلی کی نہیں، مجھے تو فقر کی ایک نقطے کی ضرورت ہے۔ ندا آئی، رابعہ، فقر تو ہمارا ایک قہر ہے اور فقر ایک مسلسل خشک سالی ہے جہاں سے ہماری اشاق کا گزر ہوتا ہے، اور جب وہ ہم سے صرف ایک بال برابر فاصلے پر آ جاتے ہیں تو یکایک ان کا وصل فراق میں بدل جاتا ہے۔ اور ابھی تیرے سامنے 70 حجاب ہیں، اور جب تک تو ان 70 حجابوں کو طے نہ کرے اور ہماری راہ میں قدم نہ رکھے، اس وقت تک تجھ سے فقر کی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ذرا اوپر نگاہ کرو۔ جیسے ہی رابعہ نے اوپر نظر کی تو اسے ہوا میں خون کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا دریا نظر آیا، اور ندا آئی، رابعہ، یہ خون ہمارے اشاق کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا ہے، اور یہ سب ہمارے طالب وصال تھے، اور جب یہ پہلی منزل پر پہنچے تو اسی دریائے خون میں غرق ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ رابعہ نے کہا، خدایا، مجھے بھی ان جیسی کوئی علامت درکار ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فوراً انہیں خون حیض آنا شروع ہو گیا۔ اس وقت عاطف نے ندا دی، ان کا پہلا مقام تو یہ ہے، تو نے 7 سال تک پہلو کے بل لیٹ کر سفر کیا تاکہ ہماری راہ کی ایک پتھر کی زیارت کر سکے، لیکن جب تو اس سنگ راہ کے قریب آئی تو تجھے اس ناپاکی کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہے 2 صوفیوں کا مقابلہ۔ ایک دن رابعہ کا گزر حسن بصری کے مکان کے قریب سے ہوا۔ حسن بصری نے دریچے سے سر نکالا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ اس میں سے چند آنسو رابعہ کے کپڑوں پر پڑے۔ پہلے تو رابعہ سمجھی کہ بارش کے قطرے ہیں، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا
کہ یہ قطرے حسن بصری کے قطرات اشک میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے حسن بصری کی طرف منہ کر کے کہا، محترم استاد، یہ آنسو رعونت نفس کا ذریعہ ہے، ان آنسوؤں کو اپنے دماغ کی نہا خانے میں محفوظ رکھو اور اس سے ایک دریا بناؤ اور اس دریا میں تیر کر اپنے خدا کو تلاش کرو۔ حسن بصری کو رابعہ کے جملے گرا گزرے۔ ایک دن حسن بصری دریا کے قرب سیر کر رہے تھے، وہاں سے رابعہ کا گزر ہوا تو حسن بصری نے دریا پر مصلی بچھایا اور رابعہ سے کہا، آؤ اس مصلی پر نماز پڑھیں۔ رابعہ نے کہا، استاد محترم، دین کے بازار میں مردان آخرت کو ایسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس کا اظہار دوسروں کے لیے مشکل ہو۔ پھر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا میں پھینکا، قدرت خدا سے مصلی ہوا میں پچ گیا اور رابعہ پرواز کر کے مصلی پر جا کھڑی ہوئی اور حسن بصری سے کہا، آؤ یہاں نماز پڑھیں۔ حسن بصری کو یہ مقام حاصل نہ تھا، لہٰذا حسن بصری نے خاموشی ہی میں عافیت محسوس کی۔ پھر رابعہ نے حسن بصری کی تعریف قلب کے لیے کہا، استاد محترم، جو کچھ آپ نے کیا وہ چندہ لائق تعجب نہیں ہے، یہ کام تو دریا کی مچھلیاں بھی کرتی ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی کوئی تعجب خیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو مکھی بھی کرتی ہے۔ اس سے زیادہ لائق توجہ یہ امر ہے کہ کار حق میں مصروف رہو۔ ریفرنس تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 57۔ قارئین کرام، خدا را انصاف کریں، کیا اس طرح کے وضعی اور من گھڑت روایات سے کسی مذہب کی تائید ممکن ہے؟ آج جب کہ تعلیم کا دورہ ہے اور انسان آسمان و کرامات پر کمند ڈال چکا ہے، تو کیا آسمان و کرات پر کمند ڈال چکا ہے تو کیا آج کا روشن خیال جوان اس طرح کی خرافات پر یقین کر سکتا ہے؟ دعا ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کو ان خرافات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلا واقعہ ہے، اگلی ہیڈنگ ہے سفید جھوٹ۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، جب میں ذات العرق پہنچا تو میں نے 70 احرام پوش دیکھے جو کہ مر چکے تھے اور ان کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک میں رمق جان باقی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا، ادھم کے بیٹے، علیک بالماء والمحراب، تو وضو کر اور نمازیں پڑھ، حضرت حق سے دور نہ ہونا، محجور قرار پاؤ گے اور نزدیک ہونے کی کوشش نہ کرنا، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بساط سلاطین پر گستاخی کر بیٹھو، اور ان سے دوستی نہ کرنا جو حاجیوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمان کافران روم کے ساتھ کرتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ صوفی ہیں اور ہم نے اس بیابان میں قدم توکل رکھا اور یہ فیصلہ کر کے روانہ ہوئے تھے کہ اس پورے سفر میں کسی سے گفتگو نہیں کریں گے اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں ڈریں گے، اور ہماری تمام حرکات و سکون رضا الہی کے لیے ہوگی اور کسی طرف التفات نہیں کریں گے۔ جب ہم نے بیابان کا کچھ حصہ طے کیا اور میقات پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ ہم نے خوش ہو کر انہیں سلام کا جواب دیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ الحمدللہ، ہمارے سفر کا آغاز بہتر ہو گیا ہے، خضر ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت ندا بلند ہوئی کہ اے جھوٹے لوگوں، تم نے اپنے قول پر عمل نہیں کیا، اب تم نے میرے ایک بندے کو دیکھا تو تم نے مجھے بھلا دیا اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جب تک میں تمہیں غارت نہ کروں اور غیرت کی تیغ سے تمہارا خون نہ بہاؤں، اس وقت تک تم سے صلح نہیں کروں گا۔ تمہیں یہ جو افراد مرے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سب کے سب گشتگان ناز ہیں۔ اے ابراہیم، اگر تمہیں جرت ہے تو اس وادی میں قدم رکھو، ورنہ دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی افراد تو تیغ ناز سے قتل ہو گئے لیکن تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ پختہ ہے اور تو ابھی تک خام ہے، اور ابھی کچھ دیر صبر کر یہاں تک کہ تو پختہ ہو جائے، اور جب تو پختہ ہو جائے گا تو تو بھی ان کے پیچھے روانہ ہو جائے گا۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور جان دے دی۔ ریفرنس ہے تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 76۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ابراہیم کا زادیرہ ختم ہو گیا اور وہ مسلسل 40 دن تک ریت کھا کر گزارا کرتے رہے، لیکن کسی کو اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کیا۔ سہل بن ابراہیم کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں ابراہیم بن ادھم کا ہم سفر تھا۔ دوران سفر میں بیمار ہو گیا۔ ابراہیم کے پاس جو بھی اثاثہ تھا اس نے
फरोख्त करके मेरा इलाज कराया। मैं फिर भी सेहतियाब ना हो सका तो उन्होंने अपना गधा भी फरोख्त करके मेरा इलाज मुआवजा कराया। जब मैं सेहतियाब हुआ तो मैंने पूछा, गधा कहाँ है? उन्होंने कहा, मैंने बेच डाला है। मैंने कहा, अब हम किस चीज पर सवार होंगे? इब्राहिम ने कहा, तो मुझ पर सवारी करना। अलगरज 3 मंजिलों तक वो मुझे अपनी गर्दन पर उठाकर सफर करते रहे। अता सलमा कहते हैं कि एक दफा इब्राहिम के पास सफर खर्च खत्म हो गया। उन्होंने किसी के सामने दस्ते सवाल दराज ना किया और मुसलसल 15 दिन तक रेत खाते रहे। अगला वाक़या है सुफियान सूरी के असातिज़ा का अंजाम। सुफियान सूरी जवानी में ही कुबड़ा हो गया था। किसी ने इससे कहा कि तू मुसलमानों का रहनुमा है और एक मुसलमान रहनुमा की कमर यूं खमीदा नहीं होनी चाहिए। सुफियान ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब सवाल करने वाले का इसरार बढ़ा तो सुफियान ने कहा, बात यह है कि मेरा एक उस्ताद था जिससे मैं तालीम हासिल किया करता था। जब इसकी मौत का वक्त आया तो मैं इस वक्त इसके सिरहाने बैठा हुआ था। इस वक्त इसने आँख खोलकर मुझे देखा और कहा कि देख रहे हो मेरे साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है। मैं 50 बरस से लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ और इस वक्त मुझे रामदाय दरगाह बनाया जा रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि तू हमारे लायक नहीं है। सुफियान ने कहा, मैंने 3 उस्तादों की खिदमत की और इनसे इल्म हासिल किया। इनमें से एक मरने के वक्त यहूदी हो गया था और इसकी मौत मजहब यहूद पर वाक़ई हुई थी। मेरा दोस्त उस्ताद मजूसी हो गया था और तीसरा दोस्त नसरानी होकर मरा। इसी खौफ की वजह से जवानी में ही मेरी कमर खम हो गई। इसके बाद अल्लामा इराकी मरहूम का एक फारसी में 2 शेर मौजूद है जिनका तर्जुमा है। जिन लोगों ने अपना नाम सूफी रखा हुआ है उन्होंने अपने दाम में कई कुफ्र छुपाए हुए हैं। सूफी मशरब को जानते हो कि क्या है? सूफियत निरा उल्हाद, नशाबाजी और अबाहीद पसंदी से इबारत है। अगली हेडिंग है, झूठ में हड्डी होती तो गले में जरूर अटकती। बयान किया जाता है कि अब्बासी खलीफा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। इसके करीब ही सुफियान सूरी ताकीबात में मसरूफ था। नमाज के दौरान खलीफा अपनी दाढ़ी से खेलता रहा। जब इसने नमाज खत्म की तो सुफियान सूरी ने कहा, कयामत के दिन तेरी ये नमाज एक नजिस गेंद की तरह तेरे मुंह पर मारी जाएगी। खलीफा ने कहा, आहिस्ता से बात करो। सुफियान ने कहा, अगर मैं हक बात पर पर्दा डालूं तो खुदा करे कि मेरा पेशाब खून बन जाए। खलीफा को दिल ही दिल में सुफियान पर सख्त गुस्सा आया और वो मस्जिद से उठकर घर चला गया और इसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि सूली तैयार की जाए। जब सूली तैयार हो गई तो इसने सुफियान को इस सूली पर लटकाया इसने कहा सुफियान को इस सूली पर लटकाया जाए ताकि आइंदा किसी को खलीफा पर जसारत करने की हिम्मत ना हो सके। इस वक्त सुफियान 2 बुजुर्ग सूफियों के करीब लेटे हुए थे। इन 2 में से एक सुफियान बिन आइनिया थे। सुफियान के दोस्तों को खलीफा के हुक्म का पता चल चुका था। वो सुफियान सूरी के लिए बड़े परेशान थे। दोनों बुजुर्गों ने सुफियान को सोया हुआ समझकर आपस में बात की कि हम सुफियान को इताब शाही के मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहिए। सुफियान जो कि आंख बंद किए हुए थे दर हकीकत बेदार थे। फौरन उठ बैठे और कहा, क्या मामला है? बुजुर्गों ने बताया कि तुम्हारे लिए दार तैयार हो चुकी है और खलीफा तुम्हें इस पर लटकाना चाहता है। जैसे ही सुफियान ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बारगाहे अहदियत में अर्ज की, खुदाया इस जालिम को साथियों समेत अभी अभी पकड़ और उन्हें मोहलत ना दे। बस चंद लम्हात गुजरे कि खलीफा के महल से गिरिया और फरियाद की सजाएं बुलंद हुई। मालूम करने पर पता चला कि जमीन फट गई और खलीफा अपने साथियों समेत कारून की तरह जमीन में धंस गया। ये मंजर देखकर बुजुर्गों ने कहा, खुदा ने बहुत जल्द सुफियान सूरी की दुआ को कबूल किया। अगली हेडिंग है, सुफियान सूरी की शख्सियत। वाज़े रहे कि सुफियान सूरी वही हैं जिन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अच्छा लिबास पहने हुए देखा तो उन पर एतराज करते हुए कहा था कि आपका ताल्लुक खानदान रिसालत से है, आपको ये लिबास जेब नहीं देता। इमाम ने वो जुब्बा हटाकर अंदरूनी जुब्बा दिखाया जो कि इंतहाई मोटा झूठा था। फिर आपने फरमाया, मैंने लोगों को दिखाने के लिए ये ऊपर वाला लिबास पहना है और अपने नफ्स के लिए अंदर मैंने मोटा
جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سفیان سوری کے اوپر والا جبہ جب ہٹایا تو اس نے اندر سے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے درویشانہ لباس پہن رکھا ہے، جبکہ اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے تم نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ قارئین کرام، خدا لگتی کہیے اگر کوئی بھی عباسی خلیفہ زمین میں دھسا ہوتا تو یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ شیخ عطار کے علاوہ کسی نے آج تک بیان نہیں کیا، اسی لیے ہم نے اس داستان کے آغاز میں لکھا ہے اگر جھوٹ میں ہڈی ہوتی تو گلے میں ضرور اٹکتی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بارک اللہ ایسی کھانسی۔ شیخ عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے حصہ اول صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں کہ اکابر صوفیہ میں سے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ شیطان یک لخت زمین پر گرا۔ میں نے اس سے کہا لعین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا شیخ محمد اسلم توسی اپنے گھر میں بیٹھے وضو کر رہے تھے کہ دوران وضو وہ کھانسے، ان کی کھانسی کی آواز سن کر میں نیچے آ کر گرا، شکر ہے کہ میں مرنے سے بچ گیا۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 259 پر شیخ عطار لکھتے ہیں کہ شاہ شجاع کرمانی مسلسل 40 برس تک جاگتے رہے اور اس تمام تر عرصے میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوئے اور اپنی آنکھوں میں نمک ڈالتے تھے اور ان کی آنکھیں خون کے پیالے کی مانند سرخ ہو گئی تھی۔ 40 سال بعد ان کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سوئے انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا خدایا میں تو عالم بیداری میں تجھے تلاش کرتا رہا اور تو مجھے خواب میں ملا۔ خداوند عالم نے فرمایا اگر تمہاری وہ بیداری نہ ہوتی تو آج خواب میں میرا دیدار نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد شاہ شجاع کرمانی کی عادت بن گئی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے فوراً سرہانہ رکھ کر سو جاتے تھے اور کہتے تھے میں اس نیند پر کائنات کی بیداری قربان کر سکتا ہوں۔ قارئین کرام، آپ نے دونوں داستانیں پڑھی، ہم پورے یقین سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں داستانیں جھوٹی ہیں اور فارسی کی ضرب المثل ان داستانوں پر صادق آتی ہے پیران خود نہ پرند مریدان نی پر انند۔ پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑایا کرتے ہیں۔ کیا خداوند عالم قابل دید ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کرنے گئے تو دیدار نصیب نہ ہوا، جس کے جلوے کی تاب موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے، طور سینا جس کی تجلی برداشت نہ کر سکا، مگر شجاع شاہ نے اسے دیکھ لیا۔ ثعلب یمانی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اس نے کہا آپ کیوں کر دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں، وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا ہے اور بغیر اعضاء کی مدد کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بزرگ و برتر ہے مگر تند خوئی اور بد خلقی کی صفت اس میں نہیں ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزا اور ہراساں ہے۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 177 ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ ائمہ اطہار کے دوستوں کو نعمت ولایت کی قدر کرنی چاہیے اور آل محمد علیہ السلام کا احسان سمجھنا چاہیے جنہوں نے ہمیں توحید کے حقائق سے آگاہ کیا، ورنہ ہم بھی صوفیہ کی طرح سے رویت خداوندی کے قائل ہوتے اور ہم دل پر جبر کر کے چند مزید صوفیوں کے خرافات نقل کرتے ہیں تاکہ دوستان آل محمد علیہ السلام کو اندازہ ہو سکے کہ اہل بیت اطہار نے انہیں کتنا صاف و شفاف دین عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بچہ صوفی کی دعا کے انتظار میں رحم مادر میں ٹکا رہا۔ ایک دن مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ دعا کریں، میری بیوی 4 سال سے حاملہ
है, मगर अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज मेरी बीवी बहुत ही बेताब है। आप दुआ करें कि खैरियत से ज़चगी का मरहला तय हो जाए। मालिक जो कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने कुरान बंद किया और नाराज होकर कहा कि इन लोगों ने क्या हमें नबी समझ रखा है। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा, बार इलाहा, तू बेहतर जानता है कि इस औरत के शिकम में क्या है। हम दरख्वास्त करते हैं कि इसे बेटा होना चाहिए। हाजरीन ने भी हाथ उठाकर आमीन कही। इसी असना में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और इस शख्स से कहा कि आप फौरन घर आएं। वो शख्स घर गया और थोड़ी देर बाद अपने कंधे पर एक लड़के को उठाए हुए आया जिसके दांत पूरे निकले हुए थे, मगर इसकी नाफ अभी तक नहीं काटी गई थी। रेफरेंस है अल-मुस्तगीसीन बिल्लाह इब्ने बशकवाल। अगला वाक़या है कि एक से बढ़कर एक। डॉक्टर कासिम गनी तारीख़ तसव्वुफ़ के सुफ़ा नंबर 303 पर शेख अब्दुल्ला तरोगीज़ी के हालात के तहत लिखते हैं कि एक मरतबा शेख अब्दुल्ला तरोगीज़ी अपने दोस्तों के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। मंसूर हल्लाज कश्मीर से आ रहा था। इसने सियाह कुबा पहनी हुई थी और इसके हाथ में 2 सियाह कुत्ते थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्फ के जरिए से मंसूर की आमद को मालूम कर लिया और मुरीदों से कहा, अभी हमारा एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहा है जिसने सियाह कबा पहनी हुई है और इसके हाथ में कुत्ते हैं। आने वाला अजीम शख्सियत का मालिक है। तुम जाकर इसका इस्तकबाल करो और अदब से उन्हें यहाँ ले आओ। मुरीद बाहर निकले तो वाकई मंसूर आ रहे थे। चुनाचे मुरीद उन्हें अदब और एहतराम से अपने शेख के पास ले आए। शेख ने उठकर इनका इस्तकबाल किया और इनके लिए अपनी मसनद खाली कर दी। चुनाचे मंसूर कुत्तों को साथ लेकर शेख की मसनद पर बैठ गए और खाना खाने लगे और उन्होंने कुत्तों को भी अपने साथ बिठाया और उन्हें भी खाना खिलाया। मुरीद खामोश होकर सारा मंजर देखते रहे और दिल में पेचोताब खाते रहे, मगर मेहमान के सामने खामोश रहे। कुछ देर बाद मंसूर चले गए तो मुरीदों ने शेख से शिकवा किया कि कैसा मेहमान था जो कुत्तों को भी हमारे दस्तरखान पर ले आया और हमारे दस्तरखान को नजिस किया। शेख अब्दुल्ला ने कहा, नादानो, तुम हकीकत से बेखबर हो। तुमने जो सियाह रंग के कुत्ते देखे थे वो हकीकी तौर पे कुत्ते नहीं थे। वो दरअसल मंसूर का नफ्स था जो इसके अंदर से निकल गया था और अब इसकी बागडोर खुद शेख के अपने हाथ में है और हमारी हालत ये है कि हम पर हमारा नफ्स हुकूमत करता है और शेख नफ्स के शिकंजे से निजात हासिल कर चुके हैं। इसी किताब के सुफ़ा नंबर 302 पर मोहम्मद बिन अलियान नसवी के मुतालिक लिखा हुआ है कि वो जुनैद बगदादी के असहाब में से थे। वो बयान करते हैं कि इब्तिदाई हाल में मैं नफ्स की चीरा दस्तियों से वाकिफ हो गया था और नफ्स के हमले के मुकामात से भी मैंने वाकफियत हासिल कर ली थी। मेरा दिल नफ्स से सख्त कराहत करता था। एक दिन मुझे कैसी आई और लोमड़ी के छोटे बच्चे की तरह की एक चीज मेरे मुंह से खारिज हो गई। अल्लाह ने मुझे इसके मुतालिक फहम अता की कि मैं समझ गया कि ये मेरा नफ्स है और मैंने इसे लाते मारना शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि मैं इसे जितना लाते मारता था वो उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाता था। मैंने उससे कहा, बदनसीब, हर चीज जख्म की वजह से कमजोर हो जाती है लेकिन तू उल्टा ताकतवर होता जाता है। नफ्स ने जवाब दिया, जब तक तौफीक एज़दी किसी के शामिल हाल ना हो इस वक्त तक मैं किसी के मारने से मर नहीं सकता। अगली हेडिंग है नमाज मुतसव्विफा। कुरान मजीद की मुशरिकीन की नमाज के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना सलातीहिम, बैतुल्लाह के पास इनकी नमाजें सीटियों और तालियों ही की शक्ल में होती हैं। अब नमाज मुतसव्विफा का कुछ हाल भी पढ़ लीजिए। डॉक्टर कासिम गनी अफकार और अहवाल हाफिज की बहस में तहरीर करते हैं कि शेख अबू सईद अबुल खैर महफिल समा में शरीक थे। इन पर वजद हाल की कैफियत तारी थी। शेख और उनके मुरीद उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे कि मुअज्जिन ने अजान दी और मस्जिद के इमाम ने आकर कहा, शेख आजान हो चुकी है, अब आप आकर नमाज पढ़ें। शेख ने कहा, तुम जाओ, हम तो पहले ही नमाज में मसरूफ हैं। और शेख बदस्तूर वजद सुरूर में मसरूफ रहे। अगला वाकया है हकीकत तसव्वुफ। डॉक्टर
قاسم غنی تاریخ تصوف کے صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے تسلط کے بعد دنیا پرستی تقویٰ پر غالب آ گئی اور ہر شخص مادیت کی جال میں پھنس گیا. بس معدود چند افراد تقویٰ و زہد پر قائم رہے. معاشرے میں اکثریت بے عمل لوگوں کی تھی، اسی لیے جو افراد نماز و روزے کے پابند ہوتے تھے انہیں زہاد و عباد کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور پھر جیسے جیسے امت اسلامیہ فرقوں میں تقسیم ہوتی گئی، ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ زہاد و عباد افراد صرف ان کے فرقے میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے فرقے میں نیک سرشت افراد موجود نہیں ہیں. اسی دوران ایک مخصوص فرقہ پیدا ہوا جنہیں صوفیہ یا متصوفہ کا نام دیا گیا اور سن 200 ہجری تک یہ نام مشہور ہو چکا تھا. بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور انہیں تنگ و تاریک قید خانوں میں صرف اس لیے قید رکھا گیا کہ عوام الناس ان سے متعارف نہ ہو. اور آل محمد کی روحانیت کا خلا پر کرنے کے لیے حکومتوں نے ہمیشہ فرقہ صوفیہ کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کرامات کے جھوٹے واقعات تیار کیے تاکہ عوام الناس آل محمد سے کٹ کر ان خود ساختہ افراد کے گرویدہ ہو جائیں. چنانچہ ایک منظم سازش کے تحت شفیق بلخی، سفیان ثوری اور جنید بغدادی کی روحانی تصرفات کا چرچا کیا گیا. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوفیہ کے لیے جو پہلی خانقاہ تعمیر ہوئی تھی وہ رملہ شام میں ایک عیسائی نے تعمیر کرائی تھی. ہیڈنگ ہے صوفیہ کی اسلام دشمن تعلیمات. شیخ عطار اپنی کتاب تذکرہ کے حصہ اول کے صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی اپنے مریدوں کے ہمراہ رات کے وقت کہیں جا رہے تھے کہ کتا انہیں دیکھ کر بھونکنے لگا. جنید نے جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو کہا لبیک لبیک. ایک مرید نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید نے کہا کتے کی غراہٹ بھری آواز قہر الہی کا مظہر ہے. جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے درمیان میں سے کتے کو نکال دیا، اس لیے میں نے لبیک کہا. نعوذ باللہ. شیخ عطار بایزید بسطامی کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ بایزید بسطامی نے حج کا ارادہ کیا اور گھر سے نکلے. کچھ دور جا کر پھر واپس آ گئے. لوگوں نے کہا یا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ حج کیے بغیر واپس چلے آئے. شیخ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک زنگی تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا اور اس نے تلوار لہرا کے کہا اگر واپس چلے جاؤ تو بہتر ہے ورنہ تیرا سر بدن سے جدا کر دوں گا. ترکت اللہ، اللہ کو بستام میں چھوڑ آیا اور بیت اللہ الحرام کا قصد کر لیا. کتاب کے اسی صفحے میں مزید لکھا ہے کہ ایک دن بایزید بسطامی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے سبحانی اما اعظم شانی، میں ہر عیب سے پاک و منزہ ہوں، میری شان کتنی عظیم ہے. شیخ سری سقطی کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سری سقطی سین قاف توئیں چھوٹی ہے ایک ولی کو ملنے کے لیے گئے. جب سری سقطی وہاں پہنچے تو اسے سلام کیا. اس ولی نے پوچھا تو کون ہے؟ سری سقطی نے کہا وہ. اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ سری سقطی نے کہا وہ. اس نے کہا کیا کھاتے ہو؟ سری سقطی نے کہا وہ. اس صوفی نے کہا جب تو وہ ہے تو پھر کسے تلاش کر رہا ہے؟ یہ لفظ سری سقطی نے سنے تو نعرہ مستانہ بلند کیا اور بے ہوش ہو گئے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر صوفی اپنی ذات کی نفی کر کے خدا سے اتصال کا خواہش مند ہوتا ہے اور وہ شرک ہستی کو دور کر کے منظور کی طرح ان الحق کا نعرہ لگانے کے لیے بے چین رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو صوفیہ کی نشست کے ساتھ نشست و برخاست سے منع کیا ہے تاکہ وہ ان کے دامے تزویر میں نہ پھنس جائیں. عزیزان گرامی، یہاں پہ واقعات کا اختتام ہوا. اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات کی. سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 پر ہے کہ برنتی اور اسماعیل بن بزی بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے صوفیہ کا تذکرہ ہو اور وہ اپنی زبان اور دل سے ان کی مخالفت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے تو گویا اس شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کافروں سے جہاد کیا ہے.
बज़नती कहते हैं कि हमारे असहाब में से एक ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि मौला, इस दौर में एक कौम पैदा हो चुकी है जिन्हें सूफिया कहा जाता है, आप इनके मुताल्लिक क्या फरमाते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हमारे दुश्मन हैं, जो भी उनकी तरफ माइल हुआ वो उनमें से है और वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ महशूर होगा। और अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो हमारी मोहब्बत का दावा करेंगे और उनकी तरफ माइल होंगे और उनसे मुशाबहत इख्तियार करेंगे और उन्हीं के लक़ब अपनाएंगे, इनके अक़वाल की तावील करेंगे। आगा रहो, जो भी इनकी तरफ माइल हुआ वो हम में से नहीं है और हम इससे बेजार हैं, और जिसने इनका इनकार किया और उनकी तरदीद की तो इसने गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ़ार से जिहाद किया। इसके बाद सफीना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 पर है कि सैयद मुर्तज़ा राजी मोहम्मद बिन हुसैन बिन अबिल खताब से रिवायत करते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ था। इस वक्त आपके चंद और साथी भी मस्जिद में वारिद हुए, जिनमें अबू हाशिम जाफरी भी थे। अबू हाशिम जाफरी बलीग इंसान थे और इमाम के नज़दीक इनका एक मुनफरिद मुकाम था। फिर सूफिया का एक गिरोह भी मस्जिद में वारिद हुआ। मस्जिद के एक कोने में उन्हें अपना हल्का कायम करके ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन मक्कारों की तरफ इल्तिफात ना करो, ये लोग शयातीन के खलीफ हैं और दीन की बुनियादों को तबाह करने वाले हैं। ये अपने आप को मादी फवाइद के हुसूल के लिए जुहद के रंग में पेश करते हैं और ये हैवान सिफत अफराद को शिकार करने के लिए शब जिंदादारी करते हैं। और ये लोग खरसफ्त लोगों पर पालान रखने के लिए फाका कशी करते हैं ताकि उन्हें लगाम देकर अच्छी तरह से सवार हो सके। इनका जिक्र भी लोगों के फरेब देने के लिए होता है। ये मक्कार अपना कासा पुर करने के लिए कम खुराक खाते हैं और लोगों को लूटते हैं। ये लोगों से बज़ाहिर दोस्ती इसलिए करते हैं कि उन्हें कुएं में धकेल सकें। इनका विर्द रक्स और तालियां बजाना है और इनका जिक्र सुर लगाना और गिना है। इनकी पैरवी अहमक करते हैं और नादान ही उनके मोतक़िद होते हैं। जो कोई इनमें किसी जिंदा या मुर्दा की ज़ियारत को जाए तो गोया वो शयातीन की ज़ियारत के लिए गया है, और जो कोई उनकी किसी तरह से मदद करे तो गोया उसने यजीद, मुआविया और अबू सुफियान की मदद की है। आप अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक ने अर्ज़ की, मौला, अगरचे वो आपके हुकूक का मोतरफ ही हो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर इसकी तरफ देखा और फरमाया, इस बात को जाने दो, भला ये कैसे मुमकिन है कि हमारे हुकूक का एतराफ़ करने वाला हमारी मुखालिफत करे? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि सूफिया एक पस्त तरीन गिरोह है और तुम्हारे सूफिया हमारे मुखालिफ हैं और इनका तरीक़ा हमारे तरीक़े से जुदा है। ये लोग इस उम्मत के नसरानी और मजूसी हैं। ये लोग खुदा के नूर को बुझाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, अगरचे काफिरों को ये बात नागवार ही गुजरे। सफीनतुल बिहार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 57 पर है कि सैयद मुर्तज़ा राजी ने अपने असनाद से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने अबू हाशिम जाफरी से फरमाया, लोगों पर अनकरीब ऐसा ज़माना आने वाला है जबकि इनके चेहरे खुशी से चमकते दमकते होंगे और इनके दिल तीरा और तारीख होंगे। इनकी नज़र में सुन्नत बिदअत होगी और बिदअत इनके यहाँ सुन्नत करार पाएगी। इनमें मोमिन को जलील और ख्वार समझा जाएगा और इनमें फासिक काबिल एहतराम होंगे। इनके हाकिम सितमगर होंगे, इनके उलमा जालिमों से साजबाज रखते होंगे, इनके दौलतमंद जरूरतमंदों की खुराक चोरी करने वाले होंगे और इनके छोटे बुजुर्गों पर मुकद्दम होंगे। इनकी नज़र में जाहिल अल्लामा तसव्वुर होंगे और हर शोबदाबाज इनकी नज़र में फकीर होगा। इनमें अहले खुलूस और अहले शक का इम्तियाज नहीं होगा और इनमें भेड़ और भेड़िए की कोई तमीज ना होगी। इनके आलम जमीन पर बसने वालों में से बदतरीन लोग होंगे क्योंकि वो फलसफा और तसव्वुफ की तरफ रागिब होंगे। खुदा की कसम, ये लोग कीना और अदावत रखने वाले होंगे और हमारे दुश्मनों से दोस्ती करने का बहुत ज्यादा एहतमाम करेंगे और हमारे शियों और दोस्तों को गुमराह करेंगे। और अगर उन्हें कोई ओहदा और मनसब हासिल हो जाए तो वो रिश्वत से सैर ना होंगे और जब उनके पास कुछ ना होगा तो रियाकारी के लिए इबादत करेंगे। गवाह रहो, ये मोमिनों के लिए राहज़न है और हमेशा लोगों को बेदीनी की दावत देने वाले हैं। मोमिनीन को चाहिए कि इनसे परहेज करें और अपने दीन और ईमान को इनके हाथों से महफूज रखें। फिर आपने फरमाया, अबू हाशिम, मैंने जो कुछ बयान किया है मेरे आबाए ताहिरीन ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है और ये हमारा राज है।
نااہل لوگوں سے اسے پوشیدہ رکھو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ. عزیزان گرامی، اس مقام پہ اس کتاب کا مکمل اختتام ہوا. اب اس کے بعد اس کتاب کے بعد جو ہے آخری کے صفحات میں مدارک و ماخذ پند تاریخ جلد اول تا پنجم کی ہیڈنگ ہے، یعنی اس کتاب کی تدوین میں ان کتب سے استفادہ کیا گیا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یعنی 5 جلدوں کے لیے جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے. کتب احادیث کی ہیڈنگ ہے پہلی، نمبر 1 اصول کافی ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ متوفی 329. 2 فروع کافی ثقۃ الاسلام شیخ کلینی متوفی 329. 3 روضہ کافی ثقۃ الاسلام شیخ کلینی متوفی 329. نمبر 4 وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی متوفی 1103. نمبر 5 اثبات الہدا شیخ حر عاملی متوفی 1103. 6 مستدرک المسائل حاج مرزا حسین نوری متوفی 1320. نمبر 7 کلمہ طیبہ حاج مرزا حسین نوری متوفی 1320. 8 وافی شرح کافی ملا محسن فیض کاشانی متوفی 1091. 9 بہار الانوار علامہ مجلسی متوفی 1110. نمبر 10 انوار نعمانیہ سید نعمت اللہ جزائری متوفی 1112. 11 امالی صدوق ابو جعفر شیخ صدوق متوفی 381. 12 الخصال ابو جعفر شیخ صدوق متوفی 381. 13 علل الشرائع ابو جعفر شیخ صدوق متوفی 381. 14 عیون اخبار رضا ابو جعفر شیخ صدوق متوفی 381. 15 معانی الاخبار ابو جعفر شیخ صدوق متوفی 381. 16 مناقب شہر عاشور مازندرانی متوفی 588. 17 منہاج البراء مرزا حبیب اللہ خوئی متوفی 1326. 18 مجموعہ ورام بن ابی فراس متوفی 605. 19 تحفہ العقول ابو محمد حسن بن علی متوفی 336. 20 اربعین شیخ بہاؤالدین محمد بن حسین عاملی متوفی 1030. 21 امالی شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی متوفی 460. 22 سفینۃ البحار حاج شیخ عباس قمی متوفی 1359. 23 الاحتجاج ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب متوفی 588. 24 روضۃ الواعظین ابو جعفر محمد بن فتال شہید متوفی 507. 25 کشف الریبہ شہید ثانی زین الدین متوفی 507. 26 کبریت احمر شیخ محمد باقر بیرجندی متوفی 1352. 27 حیات القلوب علامہ مجلسی 1110. 28 قضاء تحائی امیر المومنین علیہ السلام شیخ ذبیح اللہ محلاتی ہم عصر. 29 اثنا عشریہ محمد بن محمد نواسہ شہید ثانی. 29 ہے ترجمہ شرح نہج البلاغہ ملا فیض کاشانی ہم عصر. 30 ہے اثنا عشریہ محمد بن محمد نواسہ شہید ثانی قرن اول. 31 ہے ارشاد القلوب ابی محمد حسن بن ابی الحسن دیلمی. اس کے بعد ہیڈنگ ہے کتب اخلاق. 32 جامع السعادات مولا محمد مہدی نراقی 1209. 33 اخلاق محسنہ ملا حسین کاشفی 910. یہ جو آگے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ سال ہے، یعنی عیسوی یا ہجری کے سال ہے، یہاں پہ مینشن نہیں ہے.
34 اخلاق روحی عطا اللہ روحی ہم عصر. 35 تعلیمات قرآن حسام الدین فالسیری. 36 مکارم الاخلاق رضی الدین ابو نصر تبریسی. اس کے بعد ہیڈنگ ہے کتب تاریخ کی، اور یہ بھی تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے. مروج الذہب حسین بن علی مسعودی. اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے سال بیان نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ کافی لمبی ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے صرف کتاب اور اس کے مصنف کا نام بیان کرتی ہوں. کتب تاریخ مروج الذہب حسین بن علی مسعودی. 38 اثبات الوصیہ حسین بن علی مسعودی. 39 تاریخ طبری ابو جعفر محمد بن جریر طبری. 40 نور العین سید نعمت اللہ جزائری. 41 الفخری فخر الدین محمد بن نقیب. 42 شرح ابن ابی الحدید عبد الحمید بن محمد. 43 روضۃ الصفا میر خوان محمد بن خاون شاہ ابن محمود. 44 مجالس المومنین قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث. 45 ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی سپہر لسان الملک. 46 کامل التواریخ عزیز الدین ابو الحسن علی ابن محمد بن عبد الکریم. 47 قصص العلماء مرزا محمد بن سلیمان تنکابنی. 48 حکمت المنتہا محدث جلیل شیخ عباس قمی. 49 منتہی الاعمال محدث جلیل شیخ عباس قمی. 50 بہت الاحسان محدث جلیل شیخ عباس قمی. 51 نفس المحموم محدث جلیل شیخ عباس قمی. 52 مقتل خوازمی ابی المعید موقف ابن احمد مکی. 53 وقائل ایام ملا علی ابن عبد العظیم خیابانی. 54 ارشاد مفید شیخ مفید محمد بن نعمان. 55 تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار. 56 ریاحین الشریعہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی. 57 شجرہ طوبہ شیخ محمد مہدی خیری. 58 تاریخ تصوف ڈاکٹر قاسم غنی. 59 ترجمہ تاریخ اعظم کوفی خواجہ احمد بن محمد. 60 حبیب السیر غیاث الدین خواند امیر شیعی. 61 بہارستان شیخ محمد حسین آیتی بیر جندی. 62 منتخب التواریخ حاج ملا ہاشم خراسانی. 63 تاریخ بحیرہ. اس کے بعد کتب تفسیر. 64 تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی. 65 تفسیر البرہان سید ہاشم بہرانی. 66 تفسیر مجمع البیان فضل بن حسن بن فضل تبریسی. 67 تفسیر ابو الفتوح رازی اور 68 خاصۃ المنہج ملا فتح اللہ کاشانی. اس کے بعد کتب رجال و تراجم. 69 الکنی والالقاب محدث قمی. 70 تحفۃ الاحباب محدث قمی. 71 زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری مؤلف مرتضی انصاری. 72 روضات الجنات مرزا محمد باقر خوان ساری. 73 نامہ دانشوران جمع آوری. نمبر 1 حاج مرزا ابو الفضل ساوجی. نمبر 2 مرزا حسین ساوجی. نمبر 3 عبد الوہاب قزوینی. نمبر 4 شمس العلماء. اس کے بعد کتب کلام ہے. 74 کفایت المواحدین حاج سید اسماعیل بن احمد عقیلی. 75 ہے الغدیر شیخ عبد الحسین احمد امینی. اور اس کے بعد ہے حکایات و متفرقہ. 76 میں ہے کشکول شیخ بہاء الدین محمد بن حسین عاملی. 77 خزائن نراقی ملا حاج احمد نراقی کاشانی. 78 میں ہے محاضرات راغب اصفہانی. 79 میں ہے ثمرات الاوراق ابو بکر بن علی بن عبداللہ حموی. 80 میں ہے لطائف الطوائف فخر الدین علی صفری. 81 میں ہے جامع الحکایات محمد اوفی. 82 میں ہے الازکیہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی. 83 میں ہے 4 مقالہ عروضی ابو محمد شاعر مشہور بانظامی. 84 مجمع النورین حاج ملا اسماعیل. 85 ظہر الربیع سید نعمت اللہ جزائری. 86 خزینۃ الجواہر حاج شیخ علی اکبر نہاوندی.
87 ینابع المودہ شیخ سلیمان المعروف خواجہ کلا. 88 المحجۃ البیضاء ملا محسن فیض کاشانی. 89 الملل والنحل ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی. 90 دارالسلام مرزا حسین نوری. 91 فرج المحموم علی بن طاؤس ہلی. 92 عقد الفرید شہاب الدین احمد بن عبدربا اندلسی. 93 منتخبات ادبی اسماعیل امیر خیزی ہم عصر. 94 المستظرف محمد بن احمد خطیب البہشتی. 95 نفحۃ الیمن احمد بن محمد انصاری یمنی. 96 نوادر الادباء ابراہیم زیدان. 97 الکلام بحر الکلام سید احمد زنجانی. 98 اعلام الناس اتلیدی. 99 کشکول بہرانی شیخ یوسف بہرانی. 100 نزہۃ المجالس شیخ عبد الرحمن صفوری شافعی. 101 نغبۃ الآداب. 102 نزہۃ الابصار. 103 مزرعۃ النوشابہ ہائی الکلی. اس کے بعد لغت و فرہنگ ہے. 104 مجمع البحرین فخر الدین محمد علی ابن احمد طریح. 105 اقرب الموارد سعید بن عبداللہ بن میخائل. 106 اختر کبیر مصطفیٰ بن شمس الدین قرائے حصاری. 107 المنجد قسلولیس شیخو یسوئی. اس کے بعد آخر میں ہے اشعار اور دیوان کی ہیڈنگ. 108 دیوان حافظ حافظ محمد شمس الدین شیرازی. 109 دیوان شمس تبریز مولانا جلال الدین رومی. 110 ہے دیوان حاجی مرزا حبیب اللہ خراسانی. 111 ہے گنجوی نظام گنجوی. 112 ہے مثنوی مولوی مولانا جلال الدین رومی. 113 ہے فواد کرمانی آقا فتح اللہ قدسی متخلص بفوائد. 114 ہے ثنائی غزنوی مجدود ابن آدم حکیم غزنوی. 115 ہے اوحدی مراغہ ای صاحب کتاب جام جم. 116 ہے دیوان پروین اعتصامی بانو پروین ملقب بامار شال پیر غیبی. 117 الہی قمشہ ای از شعرائے ہم عصر. 118 دیوان شہریار از شعرائے ہم عصر. 119 دیوان ایرج مرزا. 120 صاحب تبریزی. اور اسی کے ساتھ یہ تمام تر کتابوں کے ریفرنسز بھی مکمل ہوئے. ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کی 5 جلدوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اس کے وسیلے سے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں حائل رکاوٹوں کو انشاءاللہ دور کرنے والے ثابت ہو سکیں اور امام کے لشکریوں میں انشاءاللہ ہم سب کا بھی نام ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.